اچھی عبادت کے لیے 3 اصول اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ عبادت کس جگہ کی جانی چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت کس وقت پر کی جانی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی ماہر سے کب عبادت کرنا چاہیے اس کے متعلق پوچھ گچھ کر کے عبادت کرنا چاہیے۔ یہ 3 اصول اپنے ذہن میں رکھیں۔ اخروی اعتبار سے کامیابی کے لیے 3 اصول: عبادت کب، کس وقت ہو اور کس سے پوچھ کر ہو۔ چونکہ جگہ کے بدل جانے سے عبادت کا جو ثواب ملنا ہے اس میں بھی، اجر میں بھی اضافہ اور کمی ہوتی ہے۔ وقت کے بدل جانے سے بھی عبادت میں جو اجر ملتا ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور کس سے پوچھ کر کرنا چاہیے اس میں بھی اجر میں، عبادت میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ عید کے دن روزہ رکھ لے، اس کی نیت تو یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، بھوکا رہ رہا ہوں، وقت اس نے صحیح متعین نہیں کیا، لہذا اسے ثواب نہیں ملے گا، وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ عید کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، اور اگر وہ عبادت کرنا تو چاہے لیکن جگہ کو متعین نہ کرے، وہ واش روم میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے، جگہ کے متعین نہ کرنے کی وجہ سے اجر تو درکنار، اس کو گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ کس سے پوچھ کر کرنا چاہیے اس کی بھی مثالیں ہیں۔ لہذا کب عبادت کرنا چاہیے اور کس وقت پر کرنا چاہیے اور کس سے پوچھ کر کرنا چاہیے، ان اصولوں کے ساتھ ہم آج کی رات کے متعلق چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ساری احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شب برات کے متعلق ملتی ہے، کل 12 احادیث ہے۔ 15ویں شعبان کے لیے 12 احادیث، جس میں حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے، 15ویں شعبان ہی کی رات تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے وہ باتیں بتائی جو 15ویں شعبان کے متعلق تھی۔ ساری احادیث کو جمع کرنے کے بعد 2 باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، شب برات میں رات کا قیام، اور دوسری بات دن کا روزہ۔ یہ 2 باتیں واضح طور پر 12 احادیث سے نکل کر آ جاتی ہیں۔ ایک تو رات کا قیام ہے، اور پوری رات بھی نہیں، اس میں آپ کو بار بار یہ بتایا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ رات میں تھوڑا اگر متعین نہیں تھا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، یہ جنرلی اصول ہے۔ رات کا قیام، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت، دعا کریں، استغفار کریں، یہ سارے اعمال ہیں رات کے قیام میں اور رات کے اعمال میں۔ نوافل پڑھیں، جو اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ سارے اعمال کرنا ہے، یہ رات کے قیام میں ہے۔ دن کا روزہ، اور دن کے روزے کو ضروری سمجھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دن کا روزہ کوئی رکھے تو وہ ثواب ہے نفل کے درجے میں۔ شعبان المعظم کی یہ جو رات ہے 15ویں شب برات، میں اس رات کے متعلق، اور شب معراج کا تو واقعہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن اس رات کے منانے کا تذکرہ نہیں ہے، تو ان راتوں کے متعلق واضح طور پہ آپ کے سامنے یہ کہہ دوں، چونکہ بار بار فون آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ شب معراج کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب 1 روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنا ہے؟ شب برات کا آج کا موقع ہے، اکثر حضرات روزہ رکھے ہوں گے، آج کے لیے بھی اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے
کہ ہمیں ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنا ہے؟ میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، محرم الحرام کے مہینے میں جو ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ یعنی 10 تاریخ، 10 محرم الحرام کو عاشورے کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے متعلق حدیث ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ ایک موقع ہے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے، میں اگر آئندہ سال زندہ رہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا مدینے میں کہ میں اگر آئندہ سال دنیا میں رہوں تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 11ویں کو ملا لوں یا 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 کو ملا لوں، ایک دن کا روزہ نہیں، کیونکہ معلوم ہوا تھا مدینے میں یہود اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یہودی رکھتے تھے، یہودیوں کی کاٹ میں، عبادت میں بھی کاٹ ہو رہی ہے آج کل، مسلمان ان کی عبادت میں نہیں بلکہ ان کے چال چلن میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر تو عبادت کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہوں تو میں 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں، 9 یا 11 کا اس کے ساتھ ملا لوں، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت کا ذرا برابر امکان باقی نہ رہے۔ یہ صرف اور صرف محرم کی تاریخ 10ویں عاشورے کے روزے کے متعلق ہے۔ اب کبھی یہ سوال اپنے ذہن و گمان میں نہ آئے کہ شب برات کے موقع پر ہم ایک روزہ رکھیں یا 2 روزے رکھیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ شب معراج کے موقع پر رات میں جاگتے ہیں تو سحری کر کے سوتے ہیں، پھر صبح روزہ رکھتے ہیں، یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ روزہ نفل روزہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ نفل روزہ ہے، اس کو رکھنا ضروری سمجھنا یہ بھی نہیں ہے، اور اس روزے کے متعلق یہ بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ اگر رکھیں گے تو پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ محرم کے روزے کے متعلق ہے، وہ پھر 9 محرم 9 ذی الحجہ جو عرفے کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ ہے، اس کے متعلق یہ فضیلت ہے کہ پچھلے 1 سال اور آئندہ سال کے لیے نور روشن ہوگا، پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے، عرفے کا روزہ ہے وہ۔ اور محرم کے جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے وہ 2 روزے رکھنا ہے۔ یہ مسائل اپنے ذہن میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس امید پر اس روزے کو ضروری سمجھ رہے ہوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آج بھی بعض لوگ رکھے ہوں گے، اور یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی پہ بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ روزہ ضروری نہ سمجھیں، بلکہ اگر رکھنا ہو تو رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ شعبان کے مہینے میں سال بھر کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، یا میرے متعلق جب بیان کیا جائے کہ آئندہ سال رہیں گے نہیں رہیں گے، رزق میں وسعت، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، غم، یہ سب چیزیں جب فیصلہ کیے جائیں تو اس موقع پر میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ فضیلت ہے اس کی، یہ چاہت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بس یہ چاہت ہے، اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پورے مہینے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، صرف ایک دن کو ضروری سمجھنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر جو روزے رکھتے تھے وہی روزے کے یہ مقابل میں ہے، برابر میں ہے، اس کی کوئی الگ سے فضیلت اور اس کی کوئی الگ سے کمی، یہ دونوں چیزیں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو جو شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور شب معراج کا تو کوئی روزہ نہیں ہے، اس کو منانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ شب معراج کے دوسرے دن اور تیسرے دن یا اس سے 1 دن پہلے اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ نفلی روزے میں شمار ہوگا، اور اس کو کچھ عقیدے کی بنیاد پر اگر رکھتے ہوں، یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکم ہے، سنت ہے، رکھنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ یہ مسائل اپنے ذہن میں رکھیں، ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے، روشن روزے 13، 14، 15، یہ روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ 20 مانے روشن ہونا۔ چاند پہلی تاریخ سے جو نکلتا ہے
مکمل ہوتے ہوتے اسے 13 تاریخ ہو جاتی ہے، اب وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ ان تاریخوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ دن کی طرح زیادہ اجالا ہوتا ہے، سوئی بھی اگر نیچے گری ہوئی ہو انسان چاند کی اس روشنی میں اس کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ 13، 14 اور 15 یہ روشن راتیں ہیں، اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو روزہ رکھتے تھے وہ پیر کے دن کا روزہ تھا منڈے، اور جمعرات کے دن کا روزہ تھا تھرسڈے۔ یہ 2 دن آپ روزہ رکھتے تھے، سنت تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے کہ صوم داودی، میں یہ چاہتا ہوں کہ صوم داودی جو ہے نا میری امت والے رکھے۔ کیا ہے یہ صوم داودی؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ کوئی زیادہ ہی روزہ رکھنا چاہتے ہوں ان کے لیے لگاتار روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ صوم داودی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن نہ رکھے۔ بہرحال یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی کہ شعبان المعظم کے مہینے کی یہ 15ویں تاریخ کے جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں یہ نفل روزے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فضیلت اس کی بیان نہیں کی گئی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہوں اور 1 سال کے حج کا ثواب مل رہا ہو، اور یا پھر آئندہ سال کے لیے نور روشن کیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو رکھنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی استطاعت دے، اور اگر نہ رکھیں تو نہ رکھنے والوں کو گنہگار بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور رکھنے والے ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہیں رکھنے والوں کو اگر استطاعت نہ ملی ہو تو وہ کوئی افسوس کا بھی اظہار نہ کریں کسی کے سامنے۔ روزے کی جو وقات ہے، جو اس موقع پر کیونکہ وقت میں نے بتایا کہ اس موقع پر کیا سوچ کر عبادت کرنی چاہیے، بہترین عبادت کرنے سے انسان کی آخرت بھی بہترین ہوتی ہے۔ بہرحال شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آج ہے۔ آج کی رات 15ویں رات ہوگی شعبان کی، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات، برات کا مطلب ہے بری ہونا، نجات حاصل کرنا۔ کس سے بری ہونا ہے؟ جہنم سے آزادی اور خلاصی کو حاصل کرنا ہے، برات حاصل کرنا ہے۔ بڑی معزز ترین رات ہے۔ 12 جو احادیث ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رزق کے فیصلے آج کی رات کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال تک کتنا رزق کس کو ملنے والا ہے۔ بڑی دعائیں کی تھی ہوگی بعض لوگوں نے پچھلے سال کی شب برات کی رات میں، بڑی دعائیں کی تھی ہوگی، آنسو بہائے تھے ہوں گے۔ تو جو پچھلا سال گزرا ہے بڑا عافیت والا، بڑا خوشیوں والا، بڑی برکتوں والا، زندگی میں اتنا کمائے نہیں تھے ہوں گے جو 1 سال میں کمائے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات خاص طور پر، عام طور پر تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے ان کی رزق میں برکت دے دی جائے، کون ہے جو اپنی عمروں میں برکت حاصل کرنے کا سوال کرے ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ اور کسی کی مجبوری کے بغیر خوشیوں کے ساتھ اور خوب رزق کی برکتوں اور وسعتوں کے ساتھ ان کی زندگی میں طوالت اور ان کی عمروں میں برکتیں دے دی جائیں۔ کون ہے اپنی بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے؟ آ جاؤ، میرا در کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے ہوتے ہیں آج کی رات دعا کریں۔ پچھلے سال جنہوں نے کیا تھا انہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کی بات اگر مجرب عمل ہو، علماء کرام نے مجرب عمل تجربہ کیا، ہمیں یہ چیز حاصل ہو گئی، وہ چیز حاصل ہونا ضروری بھی ہے اور نہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کبھی بھی اس میں کوئی اگر یہ بات پوری نہ ہو، مکمل نہ ہو، ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ وہ تو بات سچی ہو کر رہنی ہے۔ اس وجہ سے آج کی رات ہے، خاص طور پر دعائیں کریں۔ اور آج کی رات کو بعض لوگ مردوں کی عید قرار دیتے ہیں۔ میں واضح طور پہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کو بتایا تھا، اس کو سمجھیں۔ پھر آج کی رات جو 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس کی تفصیل سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج کی رات مردوں کی عید۔ کس نے کہا مردوں کی عید ہے؟ مردوں کی بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ زندوں کی عید ہوتی ہے، خوشیاں منائیں، مردوں کی بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ کس نے کہا اور کس نے ایسا دماغ کسی کا خراب کیا ہے کہ قبرستانوں میں جا کے آج دیکھیں انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں سنا، ان کے کانوں پہ کوئی بات نہیں پڑی۔ یہ علماء ہی کی جو ہے نا علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کر واضح طور پہ بیان کر دے یہ باتوں کو۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قبرستان بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خبروں کو چننا پانی کر رہے ہیں۔
اللہ کی پناہ، اور کسی خبر کو چننا پانی کرنے نہ آئے کوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر والا لاوارث ہے، اس کے کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ یہ خبر کو چننا پانی کرنے والے کے کب سے لوگ وارث ہو گئے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے خبر کے مرحوم کو؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس کو واضح فرمایا تھا، کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے۔ گھروں میں لوگ پوریاں بنا رہے ہیں اور گھر میں قورمے اور کھانے بنا رہے ہیں، ایک کمرے میں رکھ رہے ہیں کہ مردوں کی روحیں آ کے کھا کر جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ان باطل عقیدوں کی وجہ سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کھانا پینا یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ کھانا پینا یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اور یہ مقدس ترین راتیں یہ انسان کے جسم کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ انسان کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے یہ راتیں ہیں، جسم کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں ہیں۔ کیا ہے ان دونوں میں فرق؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض وقت واقعات سناتے تھے بنی اسرائیل کے اور پچھلی امتوں کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے۔ یہ واقعات سناتے تھے کہ فلاں شخص تھا جس نے بے ریا 400 سال تک عبادت کی۔ صحابہ اکرام تعجب کرتے کہ 400 سال تک بے ریا عبادت، بے ریا مطلب اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت کو بے ریا عبادت کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے اللہ کے رسول، ہم کو تو آپ نے فرمایا بین 60 و 70 کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، اور وہ لوگ 400 سال تک بے ریا عبادت۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ عبادت کر رہا تھا، اس کی ماں نے اس کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میرے بچے نے 1000 سال تک جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ تو اس وقت کے، اس زمانے کے جو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ جو آئندہ امتیں آئے گی، بعض امتیں ایسی بھی ہوگی جن کی عمریں ہی صرف 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ تم 1000 سال بچہ جہاد کیا، اس کو سمجھ رہے ہو کہ کم کیا اس نے، ایسی امتیں بھی آنے والی ہے جن کی عمریں صرف 60-70 ہوگی، تو کیا اس میں وہ لوگ شادی بھی کریں گے؟ تو اس نبی نے فرمایا اس عورت کو جو بچے کی والدہ تھی، ہاں وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور ساری عمر وہ بتائیں گے صرف 60 اور 70 کے درمیان۔ تو اس عورت نے کہا کہ کاش اگر اس زمانے میں میں پیدا ہوتی تو صرف اور صرف ایک ہی روزہ 60-70 سال کا جو ہے نا رکھ کے میں اپنے آپ کو اللہ کے پاس لے کر چلی جاتی۔ ہزار سال تک جہاد کرنے والے 60-70 سال کا تو ایک روزہ رکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، تمنا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہماری عمریں بڑی کم ہے، اس میں پوچھ کر، معلومات حاصل کر کے، اور کب عبادت کرنا ہے، کون سی عبادت کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسی کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو فہرست بنا کے اپنے ذہن میں رکھ کے زندگی بھر عبادت کریں۔ اچھی عبادت جو کریں گے، اچھی ان کے لیے جو ہے نا نجات بھی ہوگی اور اچھی آخرت ان کی بنے گی۔ لہذا میں یہ بتا رہا تھا کہ مردوں کی عید، شب برات مردوں کی عید ہے۔ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ مواقع میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات سناتے تھے 400 سال تک، 1000 سال تک، 900 سال تک۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، سورہ نوح میں یہ موجود ہے، 950 سال تک دین کی تبلیغ کی۔ 950 سال تو کتنی عمریں ان کی ہوتی تھی ہوگی؟ 40 سال کی عمر کے بعد تو نبوت ملتی تھی، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ تبلیغ، اس کے بعد بھی وہ 300-400 سال زندہ رہے، تو 1400-1500 سال تو یہی ہو گئے۔ کتنی عمریں ان کی امت کی ہوتی تھی؟ ہم کو تو صرف 60-70 سال ملے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال و جواب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار سال، 1500 سال کافی نہیں ہو رہے ہیں عبادت کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہم کو تو 60-70 ملے، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کی روحوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے 1000 سال کی عبادت کرنے والا، اس سے اب میری امت کا آدمی 60-70 سال کی عمر میں کیسے پار چلا جائے، کیسے آگے چلا جائے، اس کی روح اس سے زیادہ کیسے منزہ اور مزکہ اور مجلہ اور بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اسپیشلٹی دی گئی ہے، یہ آج کی رات ہے۔ اعمال کریں، اپنے رزق میں برکت، عمر میں برکت، ایک نفل، بہت زیادہ نفل کا ثواب، شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر رہے ہیں اپنے روح کو آگے بڑھانے کے لیے۔
سابقوا الی مغفرۃ و اجر کریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ روح کی ترقی کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، روح کی ترقی کے لیے 1000 سال عبادت کرنے والے وہ مقام نہیں حاصل کر سکے، بیریہ عبادت کرنے کے باوجود میرے نبی کو یہ تمغہ دیا گیا، یہ مہینہ دیا گیا جو آنے والا ہے رمضان کا۔ ایک نفل پڑھو 70 نفل کے برابر، ایک فرض پڑھو 70 فرض کے برابر، ایک نفل پڑھو فرض کے برابر، ایک دن کا روزہ 70 روزوں کے برابر، 1 روپیہ خرچ کرنا 70 روپے خرچ کرنے کے برابر، اور یہ ساری چیزیں، ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے 70 حروف پڑھنے کا ثواب۔ زکوٰۃ تھوڑا سا پیسہ نکالو، 2.5% بس تھوڑا سا پیسہ نکالو، سارے مال کو پاک کرنے والا اور زندگی میں برکتوں کو لانے والا۔ یہ روح کو آگے بڑھانے کے لیے دن ملے تھے، یہ راتیں ملی تھی۔ شیطان نے ان راتوں کو، جس میں روح کو پروان چڑھانا تھا، مردوں کی عید کہہ کے ان کے بھی جسم کی فکر کر رہا ہے۔ یہ راتیں روحوں کو پروان چڑھانے کے لیے تھی، مرنے کے بعد بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام شیطان کروا رہا ہے، لوگوں کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا۔ اسی کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے پہلے ہی پارے میں جب شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھیں اندھی ہو گئی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا کوئی کھانے پینے کا رزق مقدر میں نہیں تھا۔ دیکھا ہوگا بعض لوگ گھروں میں بولتے ہیں کہ اچانک موت آ گئی، حادثے میں مر گیا یا گر کے مر گیا یا پھر کسی موت کا شکار ہو گیا، تو بعض جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہانے بازی مت کرو، رزق اس کا اتنا ہی تھا، بس اب مر گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق انسان کے مقدر میں لکھا تھا وہ کھا چکا، اب وہ اس کو جانا ہی تھا۔ کس کا رزق کھائے گا؟ بھائی کا رزق کھائے گا، باپ کا رزق کھائے گا، ختم ہو گیا اس کا رزق، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لہذا دنیا سے جانے کے بعد اس کا کوئی رزق نہیں ہے دنیا میں۔ اب مردوں کی عید کہہ کے گھر میں بنا کے جو ہے نا کمروں میں رکھ رہے ہیں اور اس کو بند کر رہے ہیں۔ روحیں واپس آتی ہے اور آ کے پھر نوش کر کے جاتی ہے۔ ان کو جو پسند تھے وہ رکھو۔ کیا پسند تھا؟ قورمہ کھانا پسند تھا، وہ رکھو، کم وقتوں رکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پان بھی پسند تھا، زردے پوڑیاں بھی کھاتے تھے، ایک آدھ بوٹل بھی رکھو وہاں پر، روحیں آ کے کھائے گی پیے گی، اللہ کی پناہ۔ لہذا یہ اگر نہ بھی ہوتا ہو یہاں پر، لیکن الحمدللہ علی ذالک بیان جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے بہت دور تک پہنچتا ہے، وہاں کے بھی لوگ اگر سنیں گے تو اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی لیے واضح طور پہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پینے کی عادت ہو تو وہ بھی وہاں پر رکھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ خیر چلیے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ رات کسی مردوں کی عید کی رات نہیں ہے، یہ رات کسی جو ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو پروان چڑھانے کی، اللہ سے صلح صفائی کرنے کی، دوسرے دن روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں اپنے نام اعمال کو اللہ کے پاس پیش کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، دوست احباب کے ساتھ محبت پیار اور خرچ کرنے کی، غریب اور غربا کے کام میں آنے کی، بلکہ اپنی عبادت کر کے اپنی روح کو پروان چڑھانے کی یہ رات ہے۔ کوئی اور رسم و رواج کی اس میں ذرے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وقت کم ہے، وہ 8 لوگ بھی آپ سماعت کر لیں جن کی اس مقدس ترین رات میں بھی عبادت مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا آدمی جو شب برات کے موقع پر بھی اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں، اتنی محبت والی نظر کے باوجود بھی مغفرت نہیں ہوتی، پہلا شخص ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا توبہ کر کے اٹھیں، توبہ کر کے اٹھیں، توبہ کر کے اٹھیں کہ اللہ کے سوا کوئی رزق کو دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معاملات کو حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کے کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا عزت دینے والا کوئی نہیں۔ انسان کو ذلت دینے والا اور عزت دینے والا اللہ ہی ہے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ ذہن ذرا سا بھی اگر کہیں پر جاتا ہے، کوئی بابا اگر ہماری حاجت روائی کرتا ہو اور اگر ہماری مشکل کشائی کرتا ہو، اولاد دیتا ہو، پیٹ میں دوا ہونے کے بہانے کر کے ہزاروں روپے لوٹتا ہو، تو لوٹتے لوٹاتے رہیں۔ یہ سارے کے سارے کام بنانے والا اور کام کو روکنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں اپنے عقائد خراب کرتے ہو؟ شرک ذرہ برابر، نہ شرک اصغر کو اپنے قریب آنے دے، نہ شرک اکبر کو۔
کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے. شرک مشرک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بخشا نہیں جائے گا. دوسرا وہ شخص، وقت بالکل کم ہے، دوسرا شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشاحن، دل میں بغض رکھنے والا. واضح طور پر سمجھ لیں جس کا مزاج سخت ہے. وہ لوگ کسی نہ کسی درجے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ذری سی بحث ہوئی یا پھر کوئی اور ایسا معاملہ ہوا، دل میں بغض رکھتے ہیں. لڑکی مانگا تھا اپنی بہو بنانے کے لیے، نہیں دیا، خطا رحمی. صلہ رحمی کے بجائے خطِ رحم، بات نہیں کرنا ہے ان سے، ختم. کسی نے رخے پہ الحاج نہیں لکھا، رشتہ ہی ختم. ہم نے حج کر کے لاکھوں روپے خرچہ کیے، تم الحاج نہیں لکھتے ہو، رشتہ ختم. یہ جو دل میں بغض آ گیا، ذرا سا بھی عناد آ گیا، ذرا سا بھی کسی کے بارے میں دشمنی لینے کے لیے کینہ آ گیا. کینہ کہتے ہیں دشمنی، بعد میں جو ہے نا کسی سے موقع ملنے دو بتاؤں گا، یہ اس کو کہا جاتا ہے کینہ. یہ کینہ اگر دل میں کسی کے ہے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. مشاحن اسے کہا جاتا ہے. صلح صفائی کریں، معافی تلافی کریں، دل سے معافی تلافی کریں. اتنا تو ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، معاذ میری سب سے بڑی سنت بتاؤں، وہ کیا ہے؟ محتم بالشان سنت. ساری سنتیں محتم بالشان ہے، اس میں بھی محتم بالشان سنت کون سی ہے؟ میں اپنے دل کو روزانہ صاف کرتا ہوں، صاف پاک، کسی کا بغض نہیں، کسی سے عناد نہیں، کسی سے دشمنی نہیں، کسی کا کینہ نہیں، کہ کوئی تکبر نہیں دل میں، پاک اور صاف. آج کی رات مغفرت ہونے کے لیے ضروری ہے. تیسرا وہ شخص مسبل ازار، جو اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے، ماحول بن گیا ہے، اب کیا ہے لٹکا لو، مسئلہ نہیں ہے. اکثر لوگ تو لٹکاتے ہیں نا. اکثر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا ہم کو بھی اجازت مل جاتی ہے جہنم میں جانے کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ محتم بالشان عمل. اللہ کے نبی نے فرمایا مسبل ازار، ٹخنوں کو چھپانے والا یہ گنہگار ہے. اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر اس شخص کی طرف نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، اپنے دل کو جو ہے نا صاف اور پاک کر لے. مسبل ازار، جو پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اس سے وہ اونچا کر لے. پینٹ پہنتے ہو، جینس پہنتے ہو، جو بھی پہنتے ہو، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں. اس کو اونچا رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اچھا دکھنے والا نہیں ہے نیچے رکھنے سے. اونچا رکھے، اس کو اونچا رکھے. ٹخنے کو دکھانے کے بڑے فوائد ہیں مرد حضرات کے لیے. اونچا رکھنے کی فکر کریں، سنت پر سب سے پہلا عمل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو جو کوٹ پینٹ بھی پہن رہے ہیں، لیکن پیجامہ اوپر ہے. سنت کے خلاف نہ ہو. کپڑے تو پہننا ہے، چاہے پہنے جو بھی پہننا ہے، لیکن اونچا ہو. اس کے لیے اللہ کی رحمت کی نظر سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تیسرا عمل یہ ہے مسبل ازار. چوتھا عمل قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا. ایسے تو کوئی یہاں پر نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں آج کل بہت ہو رہے ہیں. ایسا شخص جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. پانچواں شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے دل کو توڑنے والا. عاق الوالدین فرمایا، بحث و مباحثہ کر کے، لڑ کے جھگڑ کے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑ دینے والا. عاق کہا جاتا ہے چکنا چور کر دینے والا. عاق الوالدین، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. لہذا یہ جو عمل رسم و رواج کے طور پر ہی کیا جاتا ہوگا، اس کو حقیقت میں بدلیں. لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پیٹ میں منڈیاں ڈال کے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، ان کے پیروں کو بوسہ لیتے ہیں. عزت کریں، ان کے دلوں سے دل سے دعا لیں. آج کی رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ سے اگر اپنے دل میں کچھ نفرت رکھے ہوئے ہوں یا ان کو تکلیف دیے ہوئے ہوں. یہ عمل کریں واضح طور پر. چھٹواں ہے شراب پینے والا. شراب پینے والے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کی جڑ شراب ہے. شراب پینے والے سے کوئی پھر اچھائی صادر نہیں ہو سکتی ہے. شراب پینے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ چند معاملات ہے، یہ چند اعمال ہے جن کی بنیاد پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آج کی رات بھی مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے. ایک تو ہے مشرک، دوسرا ہے مشاہن، دل میں تکبر اور کینہ، بغض، عداوت رکھنے والا. دل کو صاف کریں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. مسبل و ازار، پیجامہ، جھبا، تہبند اور پینٹ، جو بھی شلوار نیچے رکھتے ہوں اس کو اوپر کریں. آج ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اس کو اوپر رکھنے کی فکر کریں. اور مسبل و ازار، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. ماں باپ سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کریں اور جانے انجانے میں اگر کوئی ہمارے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ان سے مغفرت طلب کریں. اور اگر کسی کے ماں باپ نہ ہو، وہ جائیں قبرستان جانے کی کیفیت الگ ہونی چاہیے. چنا پانی کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ ماں باپ
اگر دنیا سے چلے گئے ہوں دنیا سے، تو وہاں پر جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، قبرستان جا کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی، آنسو ٹپک ٹپک کے پورا سینہ پہ بھی کچا ہو جاتا تھا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ اتنا نہیں روتے، قبرستان میں آ کے اتنا روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی وہ منزل ہے، اس میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو بس کامیاب ہو گیا، ورنہ اگر یہاں پر پکڑا گیا تو جہنم کا ایندھن وہ ضرور بننے والا ہے۔ یہ عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بار بار ارشاد فرمایا ہے، لہذا قبرستان کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، عورتوں کو لے جا رہے ہیں تفریح کرانے کے لیے قبرستان میں، اللہ کی پناہ۔ علماء کرام نے تو ارشاد فرمایا ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو عورتیں قبرستان جاتی ہے وہ سارے مرحومین کو برہنہ نظر آتی ہے، وہ ننگی نظر آتی ہے۔ کون مرد ایسا ہے جو بے ضمیر ہے، اس کا ضمیر مر گیا، اپنی بیوی کو سب کو برہنہ دکھانا چاہتا ہے، سارے مرحومین اس کو دیکھ کے شرم کرتے ہیں، اس کے ضمیر کے مرنے پر اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ کیسا بے ضمیر انسان ہے، اپنی عورتوں کو قبرستان کی طرف چھوڑ رہا ہے۔ دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد گیٹ تک ان کو آنا ہوتا ہے، بس اس کے بعد وہ اندر رہتی ہیں، مرنے کے بعد ان کو اجازت دینا چاہیے وہ قبرستان جائیں، دفن کریں، 2-4 وہیں پر بیٹھے رہیں۔ تفریح کرنے کے لیے تیار ہو کے قبرستان جا رہی ہیں۔ آج تو مردوں کی عید ہے، ہم اپنے مردوں کو دکھانے کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، برہنہ نظر آتی ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان پر لعنت شروع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ملعون ہے وہ عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں۔ قبرستان کبھی تشریف نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں۔ مرد حضرات جا رہے ہوں فاتحہ خوانی کریں، درود وغیرہ پڑھیں، قرآن کا ختم کر کے وہاں پر ان کو بخشیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد یہ اپنے دل میں رکھیں کہ کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ کتنا خاموش ہے قبرستان، کتنا خاموش سناٹا پڑا ہوا ہے، کیسے ابلنے والے بولنے والے 10 کو 1 کافی ہونے والا پڑا ہوا ہے۔ کیڑے مکوڑے اس کو کھا کے ختم کر دیے، سب ختم ہو گیا، خاموش پڑا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں آتی۔ قبرستان کبھی جائیں تو اس بات کو غور کریں۔ اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، وہاں پر جا کے چنا پانی کر رہے ہیں وہاں پر جا کے۔ اللہ کی پناہ یہ نہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھول چڑھانا ہو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے خبر والے کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل ملتا ہے کہ ہری ٹہنی لے کر آپ نے وہاں پر لگائی تھی۔ پھول کہاں سے آیا؟ ٹہنی سے ایک نیک پھل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لیا تھا کہ وہ ہری بھری ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کے ذکر کی وجہ سے جو رحمت اور برکتیں ہوگی وہ اس خبر والے کو ملے گی، تو اس سے مغفرت ہوگی اس کی۔ یہ نیک پھل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا۔ جا رہے ہیں کتنے رسم و رواج کر رہے ہیں، خبر کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، یہ سب نہ کریں۔ قبرستان جائیں تو اپنے مرحومین کی دعا مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خاص طور پر اس رات میں دعائیں کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔